آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جیسا کہ آخری درس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، پچھلے رکوعات میں خلاق کائنات نے مختلف قوموں پر آنے والے عذابوں کی تفصیل بیان فرمائی، تو یہاں سے ان پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی قیامت تک، اور کچھ واقعات جو ہیں، کچھ قومیں جو ہیں وہ تھیں جو اپنی ان کے گھر ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ قومیں وہ تھیں جن کے گھر جو ہے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ یوں ہی ہوتی ہے، وہ جب بھی بستیوں کو پکڑتا ہے ان کو ظالمہ جو ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، بستیاں ظلم کرنے والی نہیں ہوتی، ان میں مکین جو ہیں، ان میں رہنے والے جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اور اسی طرح تیرا رب پکڑتا ہے جیسے جب بھی پکڑے کسی بستی کو اور وہ ظلم کرنے والی ہو، تو میں کہ ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ تو سخت دردناک ہے۔ تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ انتہائی وہ جو ہے نا وہ سخت بھی ہے اور دردناک بھی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی عذاب علیم کا ذکر آیا ہے، یعنی دردناک عذاب کا، اس سے مراد صرف کافر ہیں۔ مومنوں کے لیے دردناک عذاب تکلیف دینے والا ضرور ہوگا جو جہنم جائیں گے، لیکن ان کو جو عذاب ہوگا، یہ عذاب العلیم جو ہے یہ انتہائی سخت اور دردناک اور دائمی عذاب ہے، اور یہ صرف اہل کفر کو ہوگا، مشرکین کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، میں بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس کے لیے جو بندہ آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی کہ نمرود کا گھر دیکھے، ان کی تباہیاں دیکھے، فرعون کا گھر دیکھے، ان کی تباہیاں دیکھے، قوم لوط کو دیکھے، ان کی بربادی دیکھے، قوم ثمود کو دیکھے، ان کی تباہی دیکھے، اس طرح کر کے ان کا تباہ ہونا دیکھ کر کے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پوری کی پوری بستیاں اندھا دی گئیں، زمین پر مار دی گئیں الٹی کر کے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عذاب سے ڈرنے والا ہے، آخرت کے عذاب سے، وہ ان چیزوں سے عبرت پکڑے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو بندہ آخرت کا عذاب کا ڈر رکھنے والا ہے وہ ان چیزوں سے عبرت پکڑے۔ ہاں جی، آج دیکھیں کتنے مکان خالی پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات خالی پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں رہنے والے جو ٹھاٹھ باٹھ والے لوگ تھے آج دکھائی نہیں دیتے۔ ہاں جی، عبرت کے ہر طرف نمونے، یار ہر طرف عبرت ہے، لیکن پکڑنے تو دو۔ کہیں پہ جناب زلزلہ آ جائے تو ہم اسے جناب کسی اور بات کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا غضب اور جلال ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں جی، تباہی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائیں تو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں جی، اب امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی، عذاب کوئی سمجھ نہیں رہا، فنی خرابی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبرت کے نمونے تو ہر طرف ہیں۔ اب دیکھیں وہ بھی ایسے لعنتی بنے پڑے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، عذاب ہے ان پر کہ اتنا تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اتنی مصیبتیں جھیل رہے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے صدقے میں، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ ہم دنیا پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ روک دیں۔ ظالم بندے پر دگنا عذاب تب بنتا ہے جب عذاب اس پر آ رہا ہو اور اس کو یہ ادراک نہ ہو کہ کیوں آ رہا ہے۔ ہاں جی، اس کا عذاب جو ہے پھر سخت ہو جاتا ہے، اس عذاب میں جو ہے نا وہ شدت آ جاتی ہے۔ اب کتنا ذلیل ہو رہے ہیں امریکی، پوری سائنس ٹیکنالوجی ساری فیل، اپنے آپ کو سپر ون
سپر پاور کا نعرہ لگانے والے اپنے لیے کہاں مر گئے اب؟ اور یہی جناب اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، ہیں جی، یہودیوں کے ساتھ وہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے جناب وہ طوفان اٹھایا ہوا تھا جناب، ہم ناقابل تسخیر قوم ہے، ہم پر کوئی حملے کا جو ہے نا حملہ کرنا دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ لوگ پھر ان پر چڑھ دوڑے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہیں جی، انہوں نے پھر ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل کر دی، سارا جاسوسی کا نظام فیل کر دیا، بڑے عرصے سے وہ جناب تیاری کر رہے تھے، اور یہی حال ان کا ہوا۔ انہوں نے جتنے گھر یہاں تباہ کیے اہل اسلام کے فلسطین کے اندر اپنے گولے بمبوں اور جناب میزائلوں کے ذریعے، ہیں، خلاق کائنات نے 3 دن میں ان سے کئی گنا زیادہ ان کے تباہ کر دیے، بتائیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں عبرت ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ جس کو عذاب کا ڈر ہی نہ ہو، دریدہ دہن ہو جائے، آنکھیں پھیر جائے عذاب سے، تو پھر اس کو کیا ڈر ہے؟ اس کے لیے کیا عبرت ہے؟ کوئی عبرت نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آخرت کا دن وہ دن ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، جس میں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور یہ حاضری کا دن ہے۔ ہاں، اس دن رب تعالیٰ نے حاضری لگانی ہے جی، سارے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت دور ہے قیامت کے دن۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے ایک مقررہ مدت تک اس کو ٹھہرایا ہوا ہے، بس ایک مقررہ مدت تک ہم نے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، وگرنہ کوئی دور نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے پھر قیامت کے دن کا ذکر کیا، تھوڑا تعارف کروایا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس دن کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جان کلام نہیں کر سکے گی الا باذنہ، مگر وہ جسے رب اجازت دے گا۔ ہاں، یہاں ہوتے نا تھوڑی سی بس لیٹ ہو جائے، ویگن لیٹ ہو جائے، سارے بولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 50,000 سال کا دن رکھا ہے، سورج جناب اس طرح سر سوا نیزے پر ہوگا، ہیں جی، زمین تانبے کی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی بندہ بول بھی نہیں سکے گا، وہ اندازہ لگائیں کیا وہ یوم مشہود ہے، کیا وہ دن رب تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، زبان تک نہیں ہلا سکیں گے اس وقت کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں کوئی بدبخت ہوں گے اور کوئی نیک بخت ہوں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے بدبختوں کا بھی ذکر فرما دیا، تعارف کروایا بدبخت کون ہے، اور نیک بخت جو ہیں ان کا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے تعارف کروایا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، فرمایا کہ بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں پڑے ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں وہ چیخ چلا رہے ہوں گے، زور زور سے چنگھاڑ رہے ہوں گے۔ ایک حدیث قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں بھی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، فرمایا کہ جیسے گدھے نہیں ہینگتے زور زور سے، اس طرح کی آوازیں ہوں گی ان کی، اس طرح چیخ چلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں تب تک رہیں گے جب تک زمین آسمان قائم ہے، الا ما شاء ربک، ہاں جتنا تیرے رب چاہے۔ اندازہ لگائیں، یہاں سے چونکہ عذاب جو ہے نا وہ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تک زمین آسمان قائم ہے تب تک رہیں گے، تو جب وہ تو جہنم میں جائیں گے تب جب زمین آسمان ہوں گے نہیں، کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ زمین آسمان ہوں گے نہیں، انہوں نے تو جہنم جانا تب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ جب تک تب تک جہنم میں رہیں گے جب تک زمین آسمان قائم ہے، تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا جہنم جانا ہی نہیں ہوگا، جہنم تب جائیں گے زمین آسمان نہیں ہوں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تک زمین آسمان قائم رہیں گے تب تک وہ جہنم میں رہیں گے، تو ان کا جہنم جانا ہی تب ہوگا جب زمین آسمان نہیں ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے، پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد زمین آسمان جو ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا جب تک زمین آسمان قائم ہے، اس سے مراد آخرت کے زمین آسمان ہے۔ کون سے زمین آسمان ہے؟ آخرت کے زمین آسمان ہے، یہ دنیا والے زمین آسمان مراد نہیں ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت کے اندر آج زمین اور آسمان رکھے ہیں وہی مراد ہیں، یہ والا زمین آسمان مراد نہیں ہیں۔ دوسرا جو ہے نا وہ اس کا جواب، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب تک زمین آسمان قائم ہے، اس سے مراد دوام ہے اور ہمیشگی ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، ان کے جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے جو استثناء فرمایا نا کافروں کے لیے، کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مگر یہ کہ تیرا رب چاہے، مطلب یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مگر یہ کہ تیرا رب چاہے، تیرا رب چاہے تو ان کو نکال سکتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسی شان رکھتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کافروں کو جہنم سے نکالے گا نہیں، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، اور یہ قرآن کریم میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرے رب وہی کرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ تیرے رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم پھینکے گا تو اتنا عرصہ وہ جہنم میں پڑے رہیں گے، جیسے آج کل بے دین لوگ اعتراض کر رہے ہیں، وہ بھی رب تعالیٰ کی ذات پر کر رہے ہیں جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے اس آیت مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ نے نیک بختوں کا ذکر کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بہرحال رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ تو جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں۔ یہاں بھی وہی جواب ہے جو پہلے جواب دے آئے ہیں جہنمیوں کے بارے میں۔ جہنمی جو ہے وہ جب تک زمین آسمان قائم ہے جہنم میں رہیں گے، اور جنتی جب تک زمین آسمان قائم ہے جنت میں رہیں گے۔ یعنی زمین آسمان سے مراد جنت کا زمین آسمان مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ زمین آسمان کا قیام جو ہے، یعنی کہ اس میں جو بتایا گیا جب تک زمین آسمان خراب نہیں ہوتے، تباہ نہیں ہوتے، تب تک وہ جنت میں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ ان کو جنت میں رکھے گا۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے الا ما شاء ربک، ہاں جسے رب چاہے اسے نکال سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی صرف اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جس کے لیے جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا جن کو میں ایک بار جنت داخل کر دوں گا ان کو پھر کبھی نکالوں گا نہیں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ ساتھ ہی اسی آیت مبارکہ میں یہ جواب آ گیا عطاء غیر مجزوز، رب تعالیٰ نے فرمایا جو جنتیوں کو یہ انعام ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عطاء یہ وہ انعام ہے جنت جانے کا، غیر مجزوز یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ الا ما شاء ربک کا جو استثناء یہاں کیا گیا ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کرنے کے لیے ہے، وگرنہ جو جنتی جنت جائیں گے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور کافر جو جہنم جائیں گے ان کو بھی جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا